جو بھی استعمال کرنا چاہے کر سکتے، مولا کبھی فارغ نہیں رہے، اور مولا یہ بھی چاہتے ہیں کہ مولا کے چاہنے والے بھی کبھی فارغ نہ رہے، کام کریں۔ اگر رزق حلال آپ کمائیں گے، مال و متاع آپ کمائیں گے، آپ دین کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، آپ حج کر سکتے ہیں واجبات میں سے، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مال ہے تو زکوٰۃ دے گا، مال ہی نہیں ہے تو پھر وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ خمس آپ دے سکتے ہیں، غریب و مساکین کی آپ مدد کر سکتے ہیں، اگر آپ کمائیں گے اچھا تو پھر کیا ہوگا جی؟ یہ تمام عبادات آپ کر سکتے ہیں، سخاوت آپ کر سکتے ہیں، مال ہو تو سخاوت کریں گے نا، مال ہی نہیں ہے تو وہ سخاوت کیا کرے گا؟ اس قدر روایات میں ہے کہ سستی کے بارے میں امام باقر علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے امر دنیا میں سست ہے وہ اپنے امر آخرت میں زیادہ سست تر ہے۔ یہ لازمی سی بات ہے، جو دنیاوی امور میں اپنی معیشیت کو نہیں دیکھتا ہے، سست ہے، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ اخروی امور میں زیادہ سست تر ہوگا۔ اور منافقین کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ وہ سست ہوتے ہیں، سستی، یہاں تک کہ نہاتے ہوتے ہیں جی، طہارت اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ نہیں رکھ سکتے، طاہر و مطہر نہیں رہ سکتا، کیونکہ سست ہیں۔ سستی کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو امور دنیا میں جو سست ہے وہ امور آخرت میں بہت زیادہ سست ہوگا۔ اب جو سست ہے، کام پہ نہیں جاتا ہے تو وہ مسجد بھی نہیں آئے گا، وہ اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے تو وہ ہمسائے کے لیے بدلے جائے مولا کچھ نہیں کرے گا۔ جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے وہ گاؤں کے بڑے بزرگوں کی خدمت کیسے کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ جو امور دنیا میں سست ہو وہ امور آخرت میں زیادہ سستہ ہوگا۔ پھر مولا ارشاد فرماتا ہے کہ خداوند متعال سورہ قصص میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَنْسَى نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيَا، اس دنیا سے اپنے نصیب کو مت بھولنا، اس دنیا سے اپنے نصیب کو حاصل کرنا۔ یہ دنیا مزرعہ ہے، مزرعہ یعنی کھیت ہے آخرت کے لیے، یہاں جو کچھ ہوئیں گے وہاں آپ پائیں گے، یہاں آپ محنت کریں، مشقت کریں، یہ عبادت ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت کے 10 درجے ہیں، 9 درجے جو ہیں وہ کس میں رکھے ہیں؟ طلب رزق حلال میں رکھا ہے۔ اگر آپ صبح سے جا کر شام تک اگر آپ کام کرتے ہیں تو پریشان نہ ہوں، اپنے اوپر ترس نہ کھائیں، اپنے اوپر رحم نہ کھائیں، ہے جی، یہ نہ کہیں کہ میں صبح سے شام تک کام نہیں، آپ صبح سے شام تک عبادت کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے آپ سہولیات فراہم کرتے ہیں تو یہ آپ عبادت کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو بھی محنت اور مشقت کر کے اپنے اہل و عیال کو سہولیات دیتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان پر ترحم کرتا ہے تو خداوند تعالی بھی اس پر رحم کرتا ہے۔ سامعین کرام، قدر حکمت و درود پر محمد والا امام ارشاد فرماتے ہیں کہ الکسل، سستی جو ہے، یفسد الآخرہ، آخرت کو سستی خراب کرتا ہے۔ اول شروع میں انسان دنیاوی امور نہیں کرتا ہے، دنیاوی کام نہیں کرتا ہے تو پھر یہ سستی سرایت کر جاتا ہے، کہاں تک؟ آخرت تک ہے۔ سست انسان نماز بھی یہاں تک کہ واجب نماز کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ سستی اور کچھ نہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا الکسل یفسد الآخرہ، آخرت کو یہ خراب کرتا ہے۔ اس چیز سے ہمیں کیا کرنا چاہیے جی؟ بچنا چاہیے۔ اور مال و دولت، حلال مال و دولت کمانا کوئی برا نہیں ہے۔ جوانوں سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ محنت کریں، مشقت کریں۔ اگر آپ محنت کریں گے دین کی خدمت آپ کر سکیں گے، اپنے والدین
اچھی طرح سے آپ خدمت کر سکیں گے. معاشرے میں آپ کا نام ہوگا, آپ کا معیار ہوگا, یہ برا تو نہیں. عزت کا معنی, نام کا معنی یہ برا نہیں ہے, مگر عزت اور نام اور مال کمانے کے لیے دین کو نہ چھوڑا جائے. اگر دین کو چھوڑا جائے تو پھر اس کی مذمت ہے. اگر آپ دیندار بھی ہیں, دین پر بھی عمل پیرا ہے, اور اگر آپ مال و دولت حلال اگر آپ کمانا چاہتے ہیں تو یہ عبادت ہے. تمام ائمہ معصومین کی زندگی آپ دیکھیں, کوئی کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے آرام فرمایا. محنت مشقت, محنت میں کوئی آر نہیں ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام علیہ السلام ایک کھیت میں پانی دے رہے تھے, بیلچہات میں ہیں, امام پانی دے رہے ہیں. تو ایک امام کے چاہنے والے آئے کہ اپنے رسول اللہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, آپ کو زید نہیں دیتا. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اولیاء و اوصیاء اور انبیاء نہیں گزرے جنہوں نے کام نہ کیا, سب نے کام کیے. دنیا میں کام میں عظمت ہے, کام کریں. بیکار رہنا یہ کیا ہے, یہ شیطان کا دوست ہے. بیکار رہنے میں مذمت ہے, بیکار نہیں رہنا چاہیے. رزق حلال کمائیں تاکہ دین کی خدمت ہو, دین کی خدمت کر سکتے ہیں. اگر آپ کماتے اچھے ہیں تو آپ ایک عشرہ رکھ سکتے ہیں. ابھی محرم قریب ہے, عزاداروں کی خدمت آپ کر سکتے ہیں, آپ مسجد کی خدمت کر سکتے ہیں, جی مومنین کی آپ خدمت کر سکتے ہیں. یہاں ہر شب جمعہ مثال مومنین کے لیے نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے. اگر آپ اچھا کمائیں گے, آپ بھی مثال کے طور پر ہے خدا میں مومنین کے لیے آپ انفاق کر سکیں گے. مال سے درجات بھی آپ انسان اپنا دنیا و آخرت میں بڑھا سکتا ہے. بس ایک چیز کا خیال رہے, وہ کیا ہے, مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا اخبرنی بجمیع خیر الدنیا والآخرہ, مولا مجھے دنیا و آخرت کے خیر بتائیں کیا ہے. تمام خیر, جو دنیا میں بھی خیر ہو اور آخرت میں بھی خیر ہو. تو مولا نے ارشاد فرمایا من طلب رضاہ بسخط الناس, جس نے بھی خداوند متعال کی رضایت کو حاصل کیا چاہے لوگ ناراض ہو جائیں, تو خداوند متعال کیا کرتا ہے, کفى اللہ امورہ, خداوند متعال اس کے امور کو اس کی کفالت کرتا ہے. اور جو لوگوں کی رضایت کے لیے خدا کو ناراض کرے تو خداوند متعال اس کے تمام امور کو لوگوں کے حوالے کرتا ہے. اما من طلب رضا الناس یسخط اللہ وکل اللہ علی الناس, اور جو بھی لوگوں کی خوشنودی کے لیے خدا کو ناراض کرتا ہے تو خداوند متعال اسے لوگوں کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. بس رضا خدا کے لیے زندگی گزاریں, رضا خدا کے لیے. اپنے اہل و عیال پر اگر خرچ بھی کرتے ہیں تو یہ کیا ہے, یہ رضا خدا کے لیے ہو. جنت میں جب جنتیوں سے جو پوچھا جائے گا تو قرآن مجید میں ہے کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے, جب یہ آپس میں بات کریں گے جنتی ایک دوسرے سے, جب پوچھا جائے گا کہ تم لوگ کس وجہ سے کس طرح سے جنت میں پہنچے, تو وہ کہیں گے کہ ہم اس لیے پہنچے کیونکہ ہم اپنے اہل و عیال پر بہت زیادہ شفقت کرتے تھے, اپنے اہل و عیال کی آرام اور ان کے وسائل کے لیے ہم بہت کوشش کرتے تھے, اس لیے خداوند متعال نے اس وجہ سے ہمیں جنت میں جگہ دی ہے. یعنی اپنے اہل و عیال کی کفالت کرنا, امور دنیا یا دین میں مثال کے طور پر خدمت کرنا, یہ مال سے ہو سکتا ہے. مال کس طرح سے حاصل ہو, مال کے لیے انسان بیکار نہ رہے, سست نہ ہو. سستی جو ہے یہ دنیا کو بھی خراب کرے گا اور آخرت کو بھی. بہت سارے والدین شکایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے جوان ہیں ماشاءاللہ سے, مگر نہ والدین کے ہاتھ پٹاتے ہیں نہ اور کچھ ہے جی, پورا دن سوتے رہتے ہیں یا مثال کہیں
فضول میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو یہ معیار نہیں ہے، مومن کا یہ معیار نہیں ہے۔ مومن محنتی ہوتا ہے، مومن مشقت کرتا ہے، مشقت میں عظمت ہے، محنت میں عظمت ہے۔ دعا کرتے ہیں بار الہ محمد و آل محمد، ہم سب کو تعلیمات محمد و آل محمد صحیح معنوں میں سیکھ کر اس پر عمل